السلام علیکم، میں ہوں روشن الدین دیامری۔ ناظرین، پاکستانی سیاست گزشتہ 75 سالوں سے مختلف سینیریو اس کی آپ کو نظر آتے ہیں، یا جو پاکستانی سیاست ہے اس میں ہمیشہ آپ کو اتار و چڑھاؤ نظر آتے ہیں۔ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، متحدہ ہندوستان کا جو تقسیم ہوا، اس کے بعد پاکستان میں نظریاتی سیاست کی جو ہے وہ قات ہے۔ یعنی کہ اس وقت آپ پاکستان میں نظریاتی سیاست کہیں پہ نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی جماعتیں حکومت میں ہوتی ہے ان کے پاس ایک بڑے لیول پہ جو ہیں وہ الیکٹیبلز اور وہ طبقہ جو کسی بھی طریقے سے لوگوں سے ووٹ خرید کر یا مینوپولیشنز کرتے ہیں، جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، اور مختلف طریقوں سے وہ سیٹیں نکال کر حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 1947 سے لے کر آپ 2018 تک کے الیکشن میں دیکھ لیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ سرمایہ دار ہی الیکشن لڑتا ہے اور سرمایہ دار ہی الیکشن جیت جاتا ہے۔ میجورٹی سطح پہ جو ہیں الیکٹیبلز ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایک 2000 اگر آپ دیکھ لیں 13 کی الیکشن میں جو لوگ کسی دوسری جماعت میں تھے 2018 میں، وہ انہوں نے دوسری جماعت میں چھال ماری۔ اس سے پہلے 2008 میں دیکھ لیں، پھر 2005 میں، 1999 سے پہلے۔ تو یہ آپ تاریخی طور پر پاکستان کی دیکھ لیں تو یہ سیاسی چند گھرانے یا چند فیملیز کے جو سرمایہ دار ہیں، جو وڈیروں کی فیملیاں ہیں، یہی لوگ پاکستان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چلاتے رہے ہیں۔ نظام کی کنٹرول ہمیشہ ان کے پاس رہی ہے۔ انہی کی فیملی کے لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، انہی کی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ بیوروکریسی میں بھی ہوتے ہیں اور عدلیہ میں بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے چند فیملیز جو ہیں انہوں نے ہی اس پورے سسٹم کو ٹیک اوور کیا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہی چند فیملی جو ہیں وہ نوجوانوں کا استعمال کرتے ہیں اور اسی استعمال کرنے کے بعد ان کو ٹشو کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ میں اس حوالے سے زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا۔ میں حالیہ جو ہماری ریسنٹ گورنمنٹ تھی جس پہ حوالے سے میں بات کروں گا، جو پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے، اگر ہم اس کو ایز اے کیس اسٹڈی لے لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے سیاسی جماعت کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان تحریک انصاف جو تھی، وہ عمران خان صاحب نے یہ جماعت بنائے 90s میں۔ ایک لمبے عرصہ تک انہوں نے سٹرگل کیا، اس کے بعد ان کو کامیابی نہیں ملی۔ پھر 2011 اور اس کے آنورڈ انہوں نے پھر دوبارہ سے اس میں بڑی مومنٹم آ گئی اور 2013 کے الیکشن میں انہوں نے اچھی خاصی سیٹیں نکالی اور اپوزیشن کے طور پر پاکستان میں اپنا رول ادا کیا۔ 2010 کے بعد اس جماعت میں بڑے پیمانے پر الیکٹیبلز اور سرمایہ دار اور جاگیرداروں نے شمولیت اختیار کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بنیادی کارکن تھے، جو پرانے ورکر تھے، نظریاتی لوگ تھے، ان کو سائیڈ لائن لگایا گیا ایک ایک کر کے۔ جن لوگوں نے تحریک انصاف کے اندر جو نظریاتی طور پر جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگائی یا ایک لمبے عرصے تک رہے، ان لوگوں کو یہ سرمایہ داروں اور جاگیردار جیسے جیسے آتے گئے، انہوں نے ان کی پوزیشنیں سنبھالی اور جو نظریاتی یا جو ان کے سمجھ لے جو پرانے ورکر تھے ان کو سائیڈ لائن پہ لگایا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی بھی مرکزی پوزیشن تھی، چاہے وہ جنرل سیکرٹری کی ہے، چیف آرگنائزر کی ہے، کے پی کے کی صدر کی ہے، کے پی کے وزیر اعلیٰ کی ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی ہے، پنجاب کی اندر ان کی جو صدارتیں ہیں، جنرل سیکرٹری، ترجمان، وزیر، مشیر، منسٹر، سیکرٹریز، جتنا بھی جو اس کا پورٹ فولوز تھے، وہ سارے کے سارے ان چند جاگیرداروں اور سرمایہ داروں نے اپنے پاس رکھا۔ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس مرکزی حکومت بھی ہوئی، پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی ان کی حکومت تھی، اس وقت کہ آپ تمام لوگوں کے آپ کے سامنے دیکھ لیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے ہو، گورنر کے پی کے ہو، پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہو، پنجاب کا گورنر ہو، سندھ کا گورنر ہو، بلوچستان کا گورنر ہو، جتنے بھی یہ طبقے تھے، یہ کون سا طبقہ اس میں تھا؟ یہ تمام کے تمام جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا ٹولہ تھا۔ ان لوگوں نے انہی نوجوان جو نظریاتی تھے، انہی کا استعمال کر کے اپنی مفادات لے لیں۔ اس کے بعد جب 2020 میں ایک سینیریو چینج ہوا، حکومت جو تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی، اس کے بدلے میں اپوزیشن کی حکومت آ گئی اور تحریک انصاف نے اسمبلی سے بائیکاٹ کیا، پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ڈیزولو کیے، اور اس سے آنورڈ تھوڑا سا حکومت اور جو ہے وہ ملٹری بیوروکریسی کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کے کلیشز بڑھتے گئے۔
9 मई کا ایک ثانیہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس کے نتیجے میں ایک ثانیہ پورے پاکستان میں ایک رجسٹر ہوئی، جس کے حوالے سے ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ اس میں کون کون سے لوگ ملوث تھے، کیا کہانی تھی، اندر اور باہر سے کون لوگ انوالو تھے، یہ تو آگے مستقبل میں پتہ لگیں گے۔ بہر اس ثانیے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، جو ٹاپ لیول کی لیڈرشپ تھی، ان کو ایک ایک کر کے گرفتار کیا گیا، اور یہ جو لوگ ہیں یہ تمام کے تمام جیسے گرفتار ہوتے، وہاں سے جیل سے باہر نکلتے یا اغوا ہوتے، جہاں سے بھی وہ پہنچ جاتے اور ایک پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ کے نکل جاتے۔ حالیہ دنوں اس میں جو بڑے سرکردہ لوگوں میں سے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر، جو جنرل عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جنرل سیکرٹری شپ سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ایک ایسے موقع پر انہوں نے اس اعلان کیا جس وقت پاکستان تحریک انصاف سخت مصیبتوں کا شکار تھی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ تمام جاگیردار اور سرمایہ داروں کا ٹولہ جو میجورٹی طور پر اس وقت تحریک انصاف میں جن لوگوں کے پاس ذمہ داریاں تھیں، جو وزارتیں، صدارتیں، مشیریاں انہوں نے لی تھی، وہ تمام کے تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کر اس وقت پرسکون اور آزادی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ چند ایک لوگ سینٹ میں موجود ہیں، جیسے ہی سینٹ کی یہ ممبرشپ پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دینا ہے، یا انہوں نے ایڈوانس میں بھی کئی لوگوں نے پریس کانفرنسز کر چکے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی جماعتیں، یہ صرف تحریک انصاف کے اندر نہیں، آپ مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، پیپل پارٹی کے دیکھ لیں، جملہ جتنی بھی جماعتیں، ان سب میں یہی ہے، چند سرمایہ دار آتے ہیں اور وہ اسی پورے سسٹم کو یرغمال بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں نوجوانوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور حالیہ ہی تحریک میں بھی، عمران خان کی تحریک میں بھی نوجوانوں نے ہی کردار ادا کیا۔ اس وقت دیکھ لیں، عمران خان کے ساتھ وہی نوجوان ہی باقی بچے ہیں جو سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں حقیقی ہے۔ بہت سارے تحریک انصاف کے ایسے نظریاتی لوگ جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک اس جماعت کے ساتھ قربانیاں دیں اور ان کو کھڈے لائن لگائے، کہ آج وہ لوگ بھی اسی جو ہے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے کچھ عرصے کے لیے گورنر بھی رہے ہیں، چیمہ صاحب جو ہیں پنجاب کے چیمہ، اس وقت وہ بھی جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی مروج ہے، ان جماعتوں میں نظریاتی سیاست بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ نظریاتی سیاست نہ ہونے کی وجہ سے جو یہ پیراشوٹرز آتے ہیں، یہ لوگ 2 منٹ کی جیل کی ہوا بھی نہیں کھا سکتے ہیں، یہ لوگ سزائیں برداشت نہیں کر سکتے، کسی قسم کی اذیت یا تکلیفیں ان کو برداشت کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی جماعت نظریاتی بنیادوں کے اوپر ہوتی ہے اور وہاں پر نوجوانوں کی تربیت ہوتی ہے، باشعور طبقہ آتا ہے، تو وہ اس قسم کی جو مصیبتیں اور اس طرح کی الجھنیں ان کو کسی قسم کی مسائل پیدا کرنے نہیں دیتی۔ ایک نظریاتی جو ورکر ہوتا ہے، ایک نظریاتی جو لیڈر ہوتا ہے، وہ اس طرح سے جیلوں اور تھانوں سے وہ نہیں ڈرتا۔ لیکن پاکستان کی جو سینیرو ہے، گزشتہ 75 سالوں سے اس سسٹم نے انہی چند ٹولوں کو پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کیا ہے، اور آگے بھی ایسا ہی کرے گا۔ اب آنے والے الیکشنوں میں بھی موجودہ نظام کی یہی خواہش ہے کہ وہ انہی لوٹوں اور انہی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو ہی ایک نئی حکومت دی جائے گی، جس سے ہوگا تو یہ کہ جو نوجوان پاکستان کے اندر اس وقت 60-65% نوجوان ہیں، اس کے مایوسی مزید بڑھ جائے گی۔ ملک معاشی طور پر غیر مستحکم ہے، بے روزگاریاں ایک حد سے بڑھ گئی ہیں۔ اگر ملک میں کوئی ایسی مستقل حکمت عملی طے نہیں کی جاتی اور آنے والے وقتوں میں بھی اگر پاکستان میں بہتری کے لیے نوجوان باشعوری سطح پر کوئی جدوجہد نہیں کرتے ہیں، اپنا رول ادا نہیں کرتے ہیں، تو مستقبل جو ہے وہ بہت تابناک ہوگا۔ یہاں پر نوجوانوں کا مستقبل کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے نوجوان اس وقت بیرون ملک جس سپیڈ سے برین ڈرین ہو رہا ہے، وہ بھی مزید بڑھے گا، اور جو ملک کے اندر پھر ڈکیتیاں، چوریاں، قتل و غارت اور مختلف قسم کے مسائل بڑھتے جائیں گے، جس سے ریاست کو مزید جو ہے پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ نوجوانوں کی مسائل کو جب تک حل کرنے کے لیے ہی ایک ایسی سیاسی جماعت جو نظریاتی طور پر ہی نوجوانوں کی صحیح تربیت کرے اور وہ نظام کو چلانے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، وہ ایک عادلانہ نظام اور ایک انصاف کے نظام کو بنانے اور چلانے کی صلاحیت رکھتی ہو، جب تک ایسے نوجوانوں اور ایسے لوگوں پر مشتمل ملک کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی نظام جماعت نہیں آتی، اس نظام کو بدلنے کے لیے رول ادا نہیں کرتے، تو ملک میں بہتری نہیں آ سکتی۔ ناظرین، نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔